جی شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. علم حدیث میں سلف کے منہج کو جس نے بھی لازم پکڑا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو امام اور محدث بنا دیا ہے. میں علی بن مدینی رحمہ اللہ پر بات کر رہا تھا. وہ منہج جو علی بن مدینی رحمہ اللہ نے اپنے شاگردوں پر نافذ کیا تھا، جس منہج پر لے کر وہ چلتے تھے طلباء کو، جس نے بھی اس منہج کو لازم پکڑا ہے وہ صحیح معنوں میں العلماء ورثۃ الانبیاء کا مصداق بن گیا ہے. اللہ اکبر. پچھلے سالوں اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے امام علی بن مدینی پر ایک مفصل دراسہ کیا، ان کے شاگردوں کے تاثرات پڑھے کہ علی بن مدینی رحمہ اللہ کیسے پڑھایا کرتے تھے. اسی دوران بڑے واقعات ملے. ایک یہ بھی واقعہ ملا کہ امام علی بن مدینی رحمہ اللہ مسجد میں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، بلکہ ٹیک لگا کر لیٹے ہوئے ہیں. دائیں طرف امام یحییٰ بن معین بیٹھے ہیں اور بائیں طرف امام احمد بن حنبل بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. امام علی بن مدینی رحمہ اللہ بول رہے ہیں، لکھوا رہے ہیں، املا کروا رہے ہیں، اور طلباء کون سے طلباء؟ اللہ اکبر. امام یحییٰ بن معین اور امام علی بن مدینی، امام احمد بن حنبل اپنے استاد کی باتوں کو لکھتے جا رہے ہیں. میرے عزیزو، ہم ان محدثین کے وارث ہیں جنہوں نے یہ قاعدہ بنا دیا تھا جب تک ایک حدیث کی 30 سندوں کو اکٹھا نہ کیا جائے ہمیں حدیث کا معنی سمجھ نہیں آتا. دوبارہ پھر او حدیث کا معنی سمجھنا نا. ہم ہیں طلبہ حدیث، طلبہ علوم نبوت. حدیث کا معنی اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک اس حدیث کی 30 سندوں کو اکٹھا نہ کیا جائے. بعد نے 60 سندوں تک کہا ہے. فائدہ کیا ہوگا؟ علم حدیث کی تہ تک ہم پہنچیں گے. اللہ اکبر. سند کے مشکل سے مشکل مسائل دوسری سندوں کو اکٹھا کرنے سے حل ہو جائیں گے. سند میں راویوں کا طبقہ کیا ہے یہ حل ہو جائے گا. اس راوی کے کتنے توابع ہیں یہ سارے مسئلے سند کو اکٹھے کرنے سے ملیں گے. یہ مطابت ہے تو کون سی مطابت ہے؟ تامہ ہے، کاسرہ ہے؟ یہ سندیں اکٹھی کرنے سے پتہ چلے گا. امام ابن عیینہ کے 10 شاگرد اس کو بیان کر رہے ہیں یا ایک بیان کر رہا ہے؟
جتنی سندوں کو زیادہ اکٹھا کریں گے ہمیں سندوں کے علم علل کے جرح و تعدیل کے تحمل و ادا کے مسائل سے زیادہ واقفیت ہوگی۔ ابو داؤد کی سند میں تیسرے چوتھے طبقے کا مدلس راوی ہے، ان سے بیان کر رہا ہے۔ جب ہم 20، 30، 100 سند جمع کریں گے تو ہمیں اس مدلس کی کہیں نہ کہیں شاید سماع کی صراحت مل جائے۔ المزید فی متصل الاسانید کتنا اہم مسئلہ ہے، یہ کیسے چلے گا پتا؟ اس کا کوئی حل نہیں ہے، صرف ایک ہی حل ہے۔ ہم ایک حدیث کی زیادہ سے زیادہ سندوں کو جمع کریں گے، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں المزید فی متصل الاسانید کا مسئلہ ہے۔ شاذ کتنا اہم مسئلہ ہے اصول حدیث کا، کیسے چلے گا پتا؟ اور جو قوم ایک سند پڑھ کر، ایک متن پڑھ کر حدیث کا علم حاصل کرنا چاہتی ہے وہ محدث نہیں بنتی۔ وہ کتب ستہ پڑھ جائے گی قوم، لیکن اسے شاذ کا مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا، سکہ کی زیادتی کا مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا، اسے پتہ نہیں یہ مسئلہ کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے محدثین کا منہج، ان کا اسلوب وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ مشہور حدیث طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، شیخ البانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے مجھے اس کی 16 سندیں ملی ہیں۔ اور یہ تو ایک مثال ہے نا، شیخ البانی رحمہ اللہ کی ہر کتاب مثال ہے، ہر کتاب، ہر حدیث کی تخریج تحقیق مثال ہے، روشن مینارہ ہے ہمارے لیے۔ شیخ ابو اسحاق الحوینی حافظہ اللہ نے جب اسی حدیث پر دراسہ کیا تو لکھا میرے استاد محترم شیخ البانی رحمہ اللہ کو اس کی 16 سندیں ملی ہیں اور مجھے 30 سے زیادہ مل چکی ہیں۔ اور جن کو پتا تھا کہ سندیں اکٹھی کر کے پڑھیں گے تب جا کر ہم محدث اور امام بنیں گے، وہ تو زندگی ساری انہوں نے ایسے ہی گزار دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ راضی محدثین کی داستان بھی عجیب ہے۔ جینا مرنا علم دین تھا، علم حدیث تھا۔ امام ابو زرع رازی اور ابو حاتم رازی یہ رشتہ دار تھے، خونی رشتہ دار تھے، اور دونوں بزرگ ہم عمر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کے علم کو محفوظ کرنے کے لیے ابو حاتم رازی کو بیٹا دے دیا، عبد الرحمن ابن ابی حاتم۔ امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ ایک حدیث کی 5-6 سندیں بیان کر رہے ہیں تو ابو زرع اس سے آگے اور سندیں بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، تقابل ہو رہا ہے۔ خطا کہاں ہے، خطا کہاں ہے؟ یہ تو ہم نے پڑھ لیا صحیح حدیث کی تعریف میں کہ صحیح حدیث کی 5ویں شرط ہے معلول نہ ہو، بس معلول نہ ہو، معلول نہیں ہونی چاہیے میرے عزیزو، معلول نہ ہو یہ کیسے پتا چلے گا؟ پڑھا پہلی کلاس دوسری میں پڑھ لیا حدیث معلول نہیں ہونی چاہیے، لیکن پتہ نہیں ہے معلول کہتے کسے ہیں۔ تو محدثین یہ سندیں جمع کیوں کرتے تھے؟ معلوم کرنے کے لیے کہ علت کہاں ہے۔ ائمہ محدثین نے ایک ایک محدث کی حدیثوں کی سندوں کو پرکھا، جمع کیا
اور پھر لکھا امام مالک کی اتنی غلطیاں ہیں، سفیان بن عیینہ کی اتنی غلطیاں ہیں، امام ابو داؤد طیالسی رحمہ اللہ ان کے حوالہ سے لکھا محدثین نے ان کی حدیثوں میں 60 غلطیاں ہیں۔ علت کہتے کسے ہیں؟ علت کسے کہتے ہیں؟ سیکا راوی کی غلطی کو علت کہتے ہیں۔ یعنی ایک سند میں سارے سیکا راوی ہیں، ائمہ محدثین ہیں، اوسط الناس ہیں، ثقافت و فقاہت کے پہاڑ ہیں، لیکن ہیں تو انسان نا، انسان ہونے کے ناطے کوئی حرف کی کمی بیشی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ لفظ کی کمی زیادتی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین کو اپنے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت تھی، جیسے قرآن ایک حرف کی کمی زیادتی سے محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ نے حدیث کو بھی محفوظ کرنے کے لیے علم علل کے محدثین پیدا کر دیے۔ انہوں نے ایک ایک راوی کی روایتوں کو دوسرے راویوں کی روایتوں کے ساتھ اکٹھا کیا، تقابل کیا، پھر دیکھا کہ یہ غلطی کس نے کی ہے، یہ حرف کا اضافہ کس نے کیا ہے۔ تو یہ کیسے لگا پتا؟ سندوں کو اکٹھا کرنے سے۔ میرے عزیزو، یعنی وہ منہج کیا تھا جو ہمارے سلف نے اپنایا، وہ منہج کیا تھا جو ہمارے محدثین نے اپنایا۔ تنبیہ الحاجد فیما بقا من النظر الى کتب الاماجد، گوگل پر لکھیں، یہ پی ڈی ایف میں بھی ہے، شاملہ میں بھی کچھ جلدیں آ چکی ہیں، ویسے یہ لمبی کتاب ہے، 5 جلدیں چھپ چکی ہیں، یہ ابو اسحاق الحویلی صاحب حافظہ اللہ کی کتاب ہے، تنبیہ الحاجد۔ یہ ساری کتاب صرف اس مسئلہ پر ہے۔ امام طبرانی کہتے ہیں تفرد بہ فلان، اس حدیث کو بیان کرنے میں فلان راوی کے اللہ منفرد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دور میں ایسے بندے بھی پیدا کیے جنہوں نے تنبیہ الحاجد 12-13 جلدوں میں کتاب لکھی۔ وہ لکھتے ہیں رضی اللہ عنہ کا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ اس کو بیان کرنے میں فلاں منفرد ہے، نہیں، اس کے 5 توابع موجود ہیں، منفرد نہیں ہے، اس کے 10 توابع موجود ہیں، اس کے 20 توابع موجود ہیں۔ میرے عزیزو، توابع کا کیسے چلے گا پتا؟ سندوں کو اکٹھا کرنے سے پتا چلے گا۔ یہ کن کا منہج تھا؟ محدثین کا۔ آج بھی جو طالب علم چاہتا ہے میں محدث بنوں، وہ آج سے ہی مثلا انما الاعمال بالنیات حدیث کا ہم پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، رجسٹر پکڑے آپ الحمدللہ دار الوحی میں بیٹھے ہیں، دار الحدیث میں بیٹھے ہیں، دار محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہیں۔ کتابوں کی کمی نہیں ہے، محدثین کی کمی نہیں ہے، جدھر جائیں محدثین موجود ہیں، جدھر جائیں مکتبہ لائبریریاں موجود ہیں۔ آپ تجربہ تو کر کے دیکھیں، اور ایک تجربہ تو کر کے دیکھیں، انما الاعمال بالنیات حدیث کو لیں، 30 کتب حدیث سے اس حدیث کی سندوں کو اکٹھا کریں، نقشہ بنائیں، جیسے ہم نحو کے نقشے بناتے رہے، کلمہ کی 3 اقسام ہیں، بناتے نا، اسم فعل حرف، فعل کتنی اقسام ہیں،
ایسے انمل اعمال بالنیات حدیث کی سندوں کے نقشے بنائیں، 30 کتب حدیث سے آپ نقشے بنائیں. پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ سند کیوں منتخب کی ہے؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، صحیح البخاری ایسے کہا گیا؟ ایسے کہا گیا نہیں، پیچھے لمبی چوڑی تاریخ ہے. انما الاعمال بالنیات حدیث کی اور بھی سند امام بخاری کے پاس موجود تھی، وہ الادب المفرد میں مل جاتی ہیں، وہ تاریخ الکبیر میں، اوسط میں، دیگر کتابوں میں مل جاتی ہیں، موجود تھی سندیں. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو سند ہے یہ کیوں لائے ہیں؟ یہ کب پتہ چلے گا؟ جب ہم سندوں کو اکٹھا کریں گے. سند کے 20 مثال آپ کو ایک حدیث کی سندیں زیادہ اکٹھی کرنے سے آپ کو 20 فوائد ملیں گے. بخاری کی روایت میں راوی کا نام مجمل ہوگا تو دور کی کسی کتاب میں اس مجمل راوی کا نام مفصل آ جائے گا. جب ہم سندوں کو اکٹھا کریں گے تو ساتھ ہم نے متن کو بھی اکٹھا کرنا ہے کہ جی بخاری کی حدیث کا یہ متن ہے تو ابو داؤد طیالسی کا یہ متن ہے، انہوں نے فلاں لفظ چھوڑ دیے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ یہ حدیث امام حمیدی سے لائے ہیں تو مسند حمیدی میں سند، مسند حمیدی میں متن، وہاں بھی فرق نظر آئے گا. وہاں اور سند ہے، یہاں اور ہے، وہاں اور متن، یہاں اور ہے. وہ فرق خواہ معمولی ہی کیوں نہ ہو، وہ فرق کا ان اور کالا میں کیوں نہ ہو، سمیت و حدثنا میں کیوں نہ، ضرور بھی ضرور آپ کو فرق ملے گا. فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا کہ نہیں فائدہ؟ اچھا، انما الاعمال بالنیات پر جب آپ دراسہ کریں گے، سندیں اکٹھی کر رہے، متن اکٹھے کر رہے، کتنی سندیں آپ کو معلول ملیں گے، کتنے متن میں لفظ آپ کو منکر ملیں گے. حدیث کون سی ہے؟ انما الاعمال بالنیات، متن منکر، حدیث ہے متفق علیہ، سند میں علت، متن میں علت. یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا، کب ممکن ہوگا؟ جب ہم سندوں کو اکٹھا کریں گے، متن کو اکٹھا کریں گے. ہر حدیث پر ائمہ محدثین نے ابواب قائم کیے ہیں، کیے ہیں کہ نہیں کیے؟ ابواب کیے ہیں. فقہ المحدثین اتنا بڑا ذخیرہ کتب حدیث میں موجود ہے، اتنا بڑا ذخیرہ کسی فقیہ کی کتاب میں نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات لے لیں، اس حدیث پر امام تو کیسے آئے گا؟ فقہ المحدثین میں ہم کیسے محروم؟ علم حدیث کی لذت نہ آئے تو میرا نام تبدیل کر دینا. حضرات گرامی، یعنی یہ محدثین اس پر بڑا زور دیا. ہم علم علل سے محروم ہیں. پورا بر صغیر پاک و ہند علم علل سے محروم ہے. اللہ عرب محدثین کو، عرب اساتذہ کو جزائے خیر دے. الحمدللہ ان ہمارے بزرگوں نے سینکڑوں کتابیں، 20 کتابیں علم علل پر لکھی اور مسلسل لکھ رہے ہیں. جب ہم بر صغیر میں دیکھتے ہیں تو علم علل کہیں نہیں پڑھایا جاتا. بس بچے کو پتا ہے سند معلوم نہیں ہونی چاہیے. تو آگے نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان، آگے کوئی پتہ نہیں ہے. روایت شاد نہیں ہونی چاہیے. بھائی شاد کا تو پتہ آگے ایک شاد پوری تاریخ کا نام ہے. محدثین نے اپنی
زندگیاں وقف کر دی مسئلہ شاذ کو سمجھنے کے لیے، شاذ کو سمجھانے کے لیے۔ حضرات گرامی، ہمیں نا امیدی نہیں ہے، ہمیں نا امیدی نہیں ہے۔ جو میں نے اپنے بڑے اساتذہ سے مسئلہ سیکھا، کیسے ہم آگے نکلیں۔ مسئلہ شاذ لے لیں، شاذ لے لیں مثال کے طور پہ۔ میں نے شاذ کا مطالعہ کرنا ہے، میں ادنا سے طالب علم جو میں نے اپنے استادوں سے سیکھا اسی پر میں عمل کرتے ہوئے زندگی گزار رہا ہوں، تو طریقہ کیا ہے؟ علم حدیث میں ماہر بننا ہے نا، طریقہ کیا ہے؟ جو سب سے چھوٹی کتاب ہمارے پاس ہے اس سے ہم نے شاذ کی تعریف شروع کرنی ہے۔ چھوٹی اطیب المین چھوٹی سی کتاب ہے، وہاں شیوخ نے کیا اس کی تعریف لکھی ہے، کس میں کیا ہے، لغوی اصطلاحی معنی کیا ہے، وہ ہم نے دیکھنا ہے۔ وہ فوراً ازبر بھی ہو جائے گا۔ پھر اس سے بڑی کتاب تقریب مصطلح الحدیث دکتور محدث جربوی حافظ اللہ کی کتاب، اس کو ہم دیکھ لیں، اس میں اور تفصیل ملے گی الحمدللہ، زیادہ چیزیں ملی نا، زیادہ چیزیں۔ اس کے بعد ہم ابن حجر رحمہ اللہ کی شرح نخبہ وغیرہ دیکھیں گے، اس میں ہمیں اور چیزیں ملیں گی الحمدللہ۔ میرے عزیزو، ابن حجر رحمہ اللہ کی اصول حدیث پر اور بھی کتابیں ہیں، نزہہ، شرح، یہ بھی مختصر کتابیں ہیں، یہاں بس نہیں کرنی۔ ابن حجر رحمہ اللہ کی النکت علی ابن صلاح کتاب ہی ہے، اس میں بھی شاذ ہم نے دیکھنا ہے۔ سمجھ لگی بات میرے خیال میں۔ پھر ابن حجر رحمہ اللہ مجدد تھے، محدث تھے، ان کی ہر کتاب میں شاذ پر بحثیں ہیں، پورے دراسے کی ابن حجر رحمہ اللہ نے، اللہ جزائے خیر دے، شیخ حافظ ثناء اللہ زاہدی صاحب حافظہ اللہ کو، انہوں نے فتح الباری کے فوائد، اصولی فوائد دل کے وہ الگ مرتب کر دیے۔ ابھی ایک ہمارے برخوردار، ہمارے شاگرد بیٹا رضوان صاحب ہیں، انہوں نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ سے اسی نوعیت کے اصولی جرح و تعدیل کے علل کے فوائد ابن حجر کے وہ الگ مرتب کر دیے ہیں۔ سمجھا گی؟ یعنی ہمیں ایک دو کتاب پر بحث نہیں کرنی۔ اس کے بعد اب ہمیں بنیادی چیزوں کا علم ہو گیا ہے، شاذ پر اقسام کیا ہیں۔ پھر میرے عزیزو، ہم نے اصول حدیث کی ہر کتاب کا مطالعہ کرنا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے شاملہ والوں کو، جنہوں نے یہ محنت کی، شاملہ تیار کیا، کتنے بڑے منصوبے تیار کر دیے۔ خادم الحرمین عبداللہ رحمہ اللہ فی خدمت اللہ، یہ کتنا بڑا مجموعہ ہے، کتنا بڑا یہ ایک سافٹ ویئر ہے۔ میرے عزیزو، شاذ کلک کریں، عناوین کو منتخب کر کے 100 نہیں سینکڑوں کتابوں سے بحث آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ بس 2-4 آتے نہ بھی سنیں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کے حوالہ سے یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ شیخ رحمہ اللہ 3 دن مسلسل سوتے نہیں تھے، بیٹھ گئے ہیں تو بیٹھے ہی ہیں، بس نماز پڑھی پھر کام شروع، حاجت کرا حاجی لگا پھر کام شروع، 3 دن رات مسلسل نہیں سویا یہ اللہ کا بندہ۔ تو کیا ہوا؟ صحت مند تھے ماشاءاللہ، کوئی ٹینشن نہیں، اللہ نے کتنا کام دیا۔ بیٹو میرے عزیزو، یہ علم حدیث میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے۔ یہ زمین کی وراثت، ہم وارث ہو نا تو گولیاں چل جاتی ہیں، خبردار کسی نے ہماری وراثت پر قبضہ کیا، ایسی ہوتا ہے نا، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم کیسے وارث ہیں؟ دنیا فضول، دنیا کی وراثت کے چکروں میں ہم قتل تک ہو جاتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ اور لوگوں،
میرے پیغمبر کی وراثت پر حملہ کیا جا رہا ہے، ڈاکوؤں نے، چوروں نے حملے کر دیے ہیں، کسی نے تحریف مانوی پر حملے کر دیے ہیں، ترجمہ کیا پوری کتابوں کا، ترجمہ ایسا کیا جو بالکل غلط ترجمہ، جھوٹی روایتوں پر صحیح کا حکم لکھ دیا، صحیح پر جھوٹ کا حکم لکھ دیا، لاکھوں حدیثیں اپنے مذہب کی تائید میں بنائی گئیں، اور جس میرے عزیز کو علم سند نہیں آتا، علم حدیث آتا ہی نہیں، ابھی میں اس کے سامنے جھوٹی سند بنا کر، سند جھوٹی ہوگی، متن صحیح لگا دوں گا، اس کو پتہ نہیں ہوگا بھی یہ کیا مسئلہ ہے۔ ایسے کہ نہیں کہہ گئے بڑے پیارے حدثنا اخبرنا سارے سیغہ سماع کی صراحت ہے، یہ تو سارے اعلیٰ درجے کی سند ہے، نہیں پتا میرے عزیزوں۔ یعنی جیسے محدثین کے دور میں ضرورت تھی، اللہ کی قسم آج اس سے زیادہ ضرورت ہے۔ آج ابن معین رحمہ اللہ کے پاس ایک مجموعہ ضعیف اور موضوع روایتوں کا تھا، موضوع راویوں پر الگ مجموعہ تھا، ابن معین وہ زبانی یاد کر رہے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا شیخ صاحب یہ کیا ہے، یہ کوئی احادیث صحیح ہے یا ایسی کا راوی ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے بندو، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع کرنا چاہتا ہوں، مجھے احادیث ضعیفہ، موضوعہ، جھوٹے راوی بھی یاد ہونے چاہیے۔ کیا ہمیں محبت ہے کہ نہیں؟ محبت ہے کہ نہیں؟ ہے نا محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو یہ جھوٹی محبت لگتی ہے، جھوٹی محبت لگتی، سچی محبت نہیں ہے۔ میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہوں، تو مجھے علم نہیں آتا، میں وارث ہوں، میں جھوٹا وارث ہوں۔ جی ساتھی ہماری 50 ایکڑ زمین پر پتہ نہیں کہاں ہے، جو مرضی قبضہ کر لے، ایسی وارث ہوتا ہے بندہ؟ نہیں، ایک چیز کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ہمارے یہ کب ہوگا؟ جب ہماری زندگی وقف ہوگی حدیث کی خدمت کے لیے، حدیث کی حفاظت کے لیے، یہ پھر ممکن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ محدثین کا کیا منہج تھا علم حدیث کے لیے؟ ابھی بات نہیں ہوئی، شاذ کا مطالعہ چل رہا ہے، شاذ کا 100-200 کتاب سے اصولی میں نے مطالعہ کر لیا ہے، آگے کیا کرنا ہے؟ مثلا شیخ البانی رحمہ اللہ امت مسلمہ کے محسن، سلسلہ ضعیفہ لے لیں، سلسلہ ضعیفہ شاملہ میں جائیں، اس کو اوکے کریں، سلیکٹ کر لیں، لکھیں شاذ، صرف سلسلہ الاحادیث ضعیفہ والموضوعہ میں 100 نہیں 500-600 حدیث آپ کو شاذ ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ ملے گی نا؟ شاذ روایت ضعیف ہوتی ہے تو ضعیفہ میں ہے کہ نہیں ہے؟ ملے گی۔ میں یہ نہیں کہتا سارا مطالعہ کرو، چلو جو شاذ کے اصول ہم نے پڑھے ہیں، اقسام پڑھی ہیں، چلو تو 20-30 مثالوں کا جو شیخ البانی نے دراسہ کیا ہے کہ شاذ روایت کب بنتی ہے، جب ہم پڑھیں گے دکھتے نظر کے ساتھ تو ہمیں سمجھ لگے گی نہیں لگے گی؟ سمجھ لگے گی نا؟ شیخ البانی کا منہج واضح ہو جائے گا۔ شاذ پر جب ہم اصول فٹ کریں گے جو شیخ البانی رحمہ اللہ نے دراسہ کیا، وہ ہمیں سمجھ لگ جائے گا۔ ابھی بس کرنے نہیں، شاذ کا تعلق ہے علل کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ محدثین کی کتب علل کو دیکھنا ہے، محدثین کی کتب علل کو دیکھنا ہے۔ کتب علل میں شاذ کی مثالیں دیکھیں کہ امام دارقطنی کسی روایت کو شاذ کہہ رہے ہیں تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ ابھی بات نہیں کرنی۔ پھر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی علل کی کتب، علی بن مدینی کی علل کی کتب وغیرہ وغیرہ، ان سب کو ہم نے دیکھنا ہے
کہ انہوں نے شاذ پر کیا کیا مثالیں دی ہیں، شاذ پر کیا اصول بنائے ہیں، شاذ کو پہچانے کی کیا طریقے لکھے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم صرف ابھی شاذ کا مطالعہ کر رہے ہیں، مہینہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اور مہینہ نہیں 100 سال بھی لگ جائے، اگر اللہ رب العالمین مجھ سے اصول حدیث کی ایک اصطلاح کی خدمت کا موقع دے دے تو کافی نہیں ہے؟ کافی ہے، کافی ہے۔ موجودہ علماء میں اردو میں کتنی کتابیں ہیں، مبارک ہو، اردو میں کتنی کتابیں ہیں الحمدللہ جو لکھنے والے محدثین ہیں۔ توضیح الکلام میرے استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب کی کتاب ہے۔ توضیح الکلام میری نظر میں جیسے عربی کتابوں میں التنقیل علامہ مولوی یمانی رحمہ اللہ کا درجہ ہے، علم حدیث کو سمجھنے کے لیے باطل کیسے علوم حدیث کو بغیچہ اطفال بناتا ہے، بعین ہی توضیح الکلام کا وہی مقام و مرتبہ ہے، اور جو علم حدیث کو سمجھنا چاہتا ہے وہ توضیح الکلام کو لازم پکڑے، 100-200 بار پڑھ جائے، آنکھیں کھل جائیں گی علم حدیث کیا ہے۔ تو استاد محترم نے بھی اس کتاب کے دوسرے حصے میں ضعیف اور موضوع روایتوں پر اتراضہ کیا ہے۔ کتنی شاذ روایتیں فاتحہ خلف الامام کے مسئلہ میں پیش کی جاتی ہیں، استاد محترم نے بڑی لمبی ترین بحوث لکھی ہیں کہ یہ شاذ ہے، شاذ کیسے بنتی ہے، شاذ کی قسمیں کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میرے عزیزو، اتنا جو ہم نے مہینہ 2 مہینے شاذ کے مسئلہ پر اصولی اور احادیث سے دراسہ، کتب علم سے دراسے کیے ہیں، سنتوں کو اکٹھا کیا ہے، مجھے بتائیں شرح صدر ہوئی ہے کہ نہیں؟ شرح صدر ہوئی ہے کہ نہیں؟ شرح صدر ہے۔ آپ شاذ کے مسئلہ میں آپ انشاءاللہ بہت ہائی لیول کے درجہ پر فیض ہیں۔ ہو سکتا ہے بڑے بڑے شیوخ نے بھی شاذ کے مسئلہ میں اس لیول کا مطالعہ نہ کیا ہو جس کا ایک طالب علم کر چکا ہے۔ یہ تھا وہ منہج، یہ تھا وہ طریقہ جو ہمارے سلف صالحین کا تھا، جو ہمارے ائمہ محدثین کا تھا۔ ہم اس کو لازم پکڑیں، ایک چیز کو لے لیں، اس کے پیچھے لگ جانا ہے۔ جیسے ابھی ماشاءاللہ ہم سارے پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیوں میں، وہ بھی سبق حل کرنے ہیں، وہ بھی باقی کتنا ٹائم بچتا ہے؟ بڑا ٹائم ہے ہمارے پاس، بس ایک طرف سے شروع ہو جائیں، ایک اصطلاح کو لیں، اس کے پیچھے لگ جائیں، مطالعہ کریں، وغیرہ وغیرہ۔ میں تاریخ کے ساتھ بھی اس علم کو جوڑنا چاہتا ہوں، میں نام نہیں لیتا۔ ایک وقت تھا ایک شخص نے ہندوستان میں بیٹھ کر صحیح بخاری کے رد میں 7 رسالے لکھے۔ کتنے رسالے؟ 1 نہیں 2 نہیں 7 پورے رسالے لکھے۔ جس نے صحیح بخاری کے رد میں 7 فضول رسالے لکھے، اس نے علوم حدیث کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا، سکہ راوی کو ضعیف کر رہا ہے، محدثین کے اصولوں کو جھوٹا کر رہا ہے۔ بتائیں ان 7 رسالوں کا جواب کون لکھے گا؟ جس کو علم سند آتا ہے وہ لکھے گا، یا جس کو بس ترجمہ آتا ہے وہ لکھے گا؟ کون لکھے گا؟ جس کو علم سند آتا ہے، جرح و تعدیل آتا ہے، علوم حدیث میں گریفتا ہے، وہ شخص لکھے گا۔ اللہ اکبر۔ اس دور کے مجدد میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد، بہت بڑے امام اور محدث شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ کو پتا چلا کہ صحیح بخاری کے رد میں
باطل قسم کے اعتراضات پر 7 رسالے چھپ چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے شاگرد اور میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد شیخ الاسلام ابو القاسم محمد بن سعید بنارسی رحمہ اللہ کو کھڑا کیا، بیٹا اس کی ایک ایک بات کو محدثین پر پیش کرو۔ اللہ اس عظیم محدث شیخ الاسلام ابو القاسم بنارسی کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ انہوں نے اس صحیح بخاری پر بات کرنے والے کے ایک ایک بات کا محدثین کے منہج کے مطابق جواب دیا۔ بس مجھے یہ بتائیں، اگر ابو القاسم بنارسی صاحب کو علم حدیث نہ آتا تو جواب دے دیتے، دو جواب دے دیتے، میرے پیغمبر کا دفاع کر لیتے، کبھی نہ کرتے۔ اب یہ ایک لمبی چوڑی تاریخ ہے، کس صدی میں کس شخص نے حدیث پر انگلی اٹھائی، جس نے بھی جواب دیا وہ علم حدیث کا ماہر شخص تھا۔ جو علم حدیث کا یتیم ہے، اصول حدیث کا یتیم ہے، علم کا یتیم ہے، وہ میرے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کا دفاع کر سکتا نہیں کرے گا۔ میرے عزیزو، ائمہ محدثین جس منہج کے مطابق چلے تھے، کاش ہم وہ منہج بنا لیں تو ہمارے 15 20 سال کے طلبہ محدثین بن جائیں۔ آپ بیٹے کی عمر کتنی تقریباً 20 سال تو ہوگی نا، 15 20 سال ہے سر کی عمر۔ میں آپ کو بر صغیر کا 16 سال کا لڑکا جسے حافظ ثناء اللہ عمر تصری صاحب نے امام الجرح و تعدیل کہا، میں اسے ملانا چاہتا ہوں۔ ملاؤں؟ عمر تصری صاحب جانتے ہو نا، چھوٹے مولانا تھے، بڑے تھے، شیخ الاسلام تھے، اللہ کی زمین پر اللہ کی حجت تھے۔ پاک و ہند اکٹھا تھا، اہل الحدیث کا سالانہ کانفرنس تھی، مشورہ ہوا اس سال خطبہ صدارت کے لیے کس کو بلایا جائے۔ خطبہ صدارت پہلے والا کس کو بلایا جائے، مشورہ ہوا۔ مشورے میں شیخ محترم پاس ہوا کہ سندھ کا 16 سالہ لڑکا اس کو بلایا جائے۔ بلایا گیا، انہوں نے 2-2.5 گھنٹے بات کی، گفتگو کی، زبانی متون پڑھ رہے، سندوں پر بات کر رہے، مخالفین کے ایک ایک اعتراض کا جواب دے رہے، علل پر علم حدیث پر وہ بات کرتے جا رہے۔ جب یہ کتاب ختم ہوا 16 سال کے لڑکے کا، تو دوسرا کتاب تھا شیخ الاسلام ثناء اللہ عمر تصری رحمہ اللہ کا۔ عمر تصری صاحب آئے، اسٹیج پر آئے، آ کر کہنے لگے میرے لیے سعادت ہے کہ آج میں اس کانفرنس سے خطاب کر رہا ہوں جس کا خطبہ صدارت امام الجرح و تعدیل شیخ محمد بدیع الدین شاہ راشدی نے دیا ہے۔ اور شاہ صاحب کتنی عمر کے ہیں؟ کتنی عمر کے؟ 16 سال کے۔ لکھیں گوگل پر، ابھی لکھیں بیٹھے بیٹھے، خطبات راشدیہ، خطبات راشدیہ ایک جلد میں مطبوع ہے، اس میں یہ خطبہ موجود ہے جو شاہ صاحب نے خطبہ صدارت دیا تھا۔ اس کے شروع میں محترم افتخار احمد اظہری سندھ والے، بڑی عظیم شخصیت، بڑی خدمات ہیں اس کی، ان کی بڑی خدمات ہے۔ انہوں نے جو اس خطبہ کے شروع میں تعارف لکھا 5 سطریں، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ شاہ صاحب کی اس وقت عمر 16 سال تھی۔
میرے عزیزوں، یہ بات 2005 کی ہے۔ مرکز تربیہ الاسلامیہ فیصل آباد میں ہمارا آخری سال تھا تخصص، یعنی مدرسہ سے فارغ ہوئے، پھر ہائی تعلیم کے لیے تخصص کے لیے مرکز تربیہ میں ہم نے 3 سال پڑھا، ہمارا آخری سال ہے، ہم وہ مقالے لکھ رہے، دراسے لکھ رہے۔ ہمارے کراچی کے دوست فضیلت الشیخ سرور الہی بن نور الہی اور اسلام آباد کے ہمارے دوست عطاء الرحمان صاحب، یہ دونوں ہمارے بھائی بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کی کتاب المرآت فی جمع طرق حدیث من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، اس کو ایڈٹ کر رہے ہیں، دراسہ کر رہے ہیں۔ اس مطالعہ کے مشرف تھے ہمارے استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب۔ یہ باتیں میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، کانوں سے سن رہا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ ہمارے بھائی دراسہ کر رہے، کتنی کتابیں ان کو نہ ملتی، اصل نقل کرنا ہے، تقابل کرنا ہے، وہ نہ ملتی۔ وہ استاد محترم عصری صاحب سے پوچھتے، استاد جی یہ کتاب کہاں ہے؟ کتنی بار استاد محترم یہ کہنے پر مجبور ہوئے، اب بیٹو اس کتاب کا مجھے علم بھی نہیں ہے، نہ میں نے مطبوع دیکھی ہے، نہ مخطوط، نہ اس کا مجھے علم ہے۔ اور پھر فرماتے، میرے عزیزو، یہ میرے استاد شاہ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ نے 16 سال کی عمر سے پہلی کتاب لکھی تھی۔ ایک بار فرمانے لگے، عزیزو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، وہ کتابیں اب تک کئی میرے مطالعہ میں نہیں ہیں جو 16 سال کی عمر سے پہلے حضرت شاہ صاحب راشدی کے مطالعہ میں کتابیں تھی۔ سمجھ لگی میرے خیال میں بات؟ تو صاحب کچھ ممکن ہے کہ نہیں ممکن؟ نہیں ممکن؟ بھائی ممکن ہے۔ رموز راشدیہ کتاب کا نام ہے، اس میں شاہ صاحب کا انٹرویو لیا گیا، شیخ عبد الرحمن میمن رحمہ اللہ حیدرآباد والے، انہوں نے انٹرویو لیا۔ انہوں نے ایک یہ سوال کیا کہ شیخ محترم آپ شیخ العرب والا جن ہیں، حرم مکی میں آپ استاد رہے، دنیا آپ کو جانتی، اتنی کتابیں لکھی آپ نے، تو وجہ کیا ہے؟ شاہ صاحب نے 3 وجہ بتائیں۔ فرماتے ہیں پہلی وجہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے مجھ پر، پھر میری ماں کی دعا ہے، میری امی میرے لیے بڑی دعائیں کرتی تھی۔ شاہ صاحب نے تیسری وجہ جو بیان کی، شاہ صاحب فرماتے ہیں میں بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، یہ جملہ جو پہلے میں نے بولا ہے، شاہ صاحب کی کہانی سے پہلے اگر ہم سلف محدثین کے منہج کو، ان کے نصاب کو، ان کے طریقہ کو لازم پکڑیں تو ہمارے 15 20 سال کے محدثین ہوں۔ اس کو میں ثابت کر رہا ہوں، بڑے دلال ہیں۔ پچھلے مہینوں لاہور میں جامعہ رحمانیہ میں نے یہ پورا کورس وہاں شروع کیا، ہر بدھ 1 گھنٹہ دے رہا لاہور میں آ کر، محدث کورس، اس میں 4 لیکچر میں نے دیے ہیں ابھی، تو وہ آپ یوٹیوب چینل ہمارا علوم الحدیث، وہاں پلے لسٹ میں محدث کورس ہے ایک میرا 31واں دورہ، تو اس میں آپ کو یہ سب باتیں ملیں گی، یہ نہیں بڑا کچھ ملے گا۔ 16 سال کے محدثین، 20 سال کے محدثین، 30 سال کے محدثین، 40 سال کے محدثین۔ میرے عزیزو، شاہ صاحب رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں کہ تیسری وجہ یہ ہے، میں چھوٹا بچہ تھا، عربی پڑھنے نہیں آتی تھی، الف با کا نہیں پتا تھا، میں نے اپنے گھر کا ماحول دیکھا تھا، میرے ابو جان وہ کتابیں ایسے کھول کے رکھتے تھے اور لکھ رہے تھے، میں وہ ماحول دیکھتا تھا،
میں بھی شوق میں آ کر لائبریری میں چلا جاتا، کتابیں کھول لیتا، ایسے ہی دیکھتا رہتا۔ اس بچپن کے ماحول نے میرے دل کے اندر حدیث اور سنت سے محبت بٹھا دی تھی۔ جب ہم بچپن سے ہی ایک ماحول میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالی ہمیں عظیم انسان بنائے گا۔